ویورس، آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ کلاس 9 کا ہے، جس میں آج ہم ایک شاعر کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام ہے معین حسن جذبی۔ ان کا جو پورا حیات زندگی رہا ہے وہ 1912 سے 2005 رہا ہے۔ معین حسن نام جذبی تخلص تھا۔ آپ کو پتہ ہے تخلص ہوتا ہے جو رائٹر اپنا نام یوز کرتے ہیں، تو ان کا نام تو معین حسن تھا لیکن یہ تخلص کے لیے جذبی یوز کرتے تھے۔ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ جھانسی، لکھنؤ، آگرہ اور دہلی میں تعلیم حاصل کی، یعنی کہ ان کی پیدائش تو اعظم گڑھ کی تھی، لیکن جو انہوں نے اپنی تعلیم وغیرہ لی ہے وہ دلی سے لی ہے، لکھنؤ وغیرہ سے لی ہے، ٹھیک ہے۔ ایم اے پاس کرنے کے باغرض ملازمت مختلف شہروں میں رہنے کا موقع ملا، یعنی کہ جب انہوں نے ایم اے کر لیا اور جاب اسٹارٹ کری تو اس کی وجہ سے انہیں کئی شہروں میں رہنے کا موقع ملا، الگ الگ جگہ انہوں نے جاب کی۔ بحیثیت اردو استاد شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے وابستہ ہوئے اور وہیں سے سب کا دوش ہو کر علی گڑھ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی کہ جب انہیں اردو کا استاد بنایا گیا مسلم یونیورسٹی میں تو پھر یہ وہیں پر علی گڑھ میں ہی سیٹل ہو گئے۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ روزہ، سکن مختصر، گزار شب، شوری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ ان کے ساری شاعری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ حال ہی کا سیاسی شعور ان کا تحقیقی مقالہ ہے، مطلب کہ کہیں نہ کہیں یہ حال ہی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا شمار ممتاز ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ترقی پسند شاعروں میں آتے ہیں جو اس چیز کو مانتے تھے کہ شاعری کو امپروو کرنا ہے اور اس میں چیزوں کو ایڈ کرنا ہے۔ اقبال اعزاز، غالب ایوارڈ، میر اکیڈمی لکھنؤ اور یو پی اردو اکیڈمی کے علاوہ دیگر کئی انعامات و اعزازات انہیں مل چکے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی شاعری میں اس طرح کا کمال رکھتے تھے اپنے اردو میں کہ انہیں ایک نہیں بلکہ کئی ایوارڈ ملے ہیں اس چیز کو لے کر۔ ان کا انتقال علی گڑھ میں ہوا اور وہیں تدفین عمل میں آئی، یعنی کہ علی گڑھ میں تو ہم نے پڑھائی تھا، یہ سیٹل ہو گئے تھے تو وہیں پر ان کی جب وفات ہوئی تو ان کو تدفین بھی وہیں دی گئی۔ آئی ہوپ آپ کو ان کی حیات زندگی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم ان کی ایک غزل پڑھیں گے جو انہوں نے لکھی تھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مرنے کی دعائیں کیوں مانگے، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے، یعنی کہ یہ یہاں پر اپنے پوائنٹ آف ویو کو شو کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں رہ کر کس طرح کا فیل کر رہے ہیں کہ انہیں مرنے کی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی جینے کی تمنا ختم ہو چکی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا سے وہ اس طرح روبرو ہوئے ہیں کہ اب وہ اس دنیا کی خواہش نہیں کرنا چاہتے۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکت کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے، یعنی کہ وہ اپنی لائف کو یہاں پر انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جب وہ ایک وہی والی بات ہے، جب انسان اپنی عمر کے اس فیز میں ہوتا ہے کہ وہ اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مین جوانی میں جب ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کو لگتا ہے وہ مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے، پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی کشتی بالکل ثابت اور سلامت تھی تو ان کو ساحل کی تمنا تھی نہیں، لیکن اب ان کی حالت جب بڑھاپے والی ہے، مطلب ہم اپنے لائف کے اس فیز میں ہیں، تو اگر ہم ایسے میں ساحل کی تمنا کریں تو بالکل بیکار بات ہے۔ جو آگ لگائی تم نے تھی، جو آگ لگائی تھی تم نے، اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے، یعنی یہاں پر جو شاعر ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ لائف میں جو چیزیں بگڑ گئی تھی، ظاہر کی بات ہے جب ہماری خوشیاں ہم سے چھنتی ہیں تو ہم سیڈ ہو جاتے ہیں، کئی بار رونا دھونا بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس چیز میں جو میس کریٹ ہوا تھا اس کو تو میرے اشکوں نے بجھا دیا تھا، مطلب ایک طرح سے آگ سے انڈیکیٹ کیا انہوں نے اس چیز کو،
اور اب جب میرے اشکوں سے جو میس کریٹ ہوا ہے اس کو کون کہتے ہیں نا سیٹ کرے گا. دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی ہم چھوڑ نہ دے کیوں دنیا کو. دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو. دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں اب دنیا دنیا کون کرے. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہمیں لائف میں لوگ اکیلا چھوڑ دیتے تو اس ٹائم جو انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ بس وہ دنیا چھوڑ دے, مطلب لوگوں سے کنیکٹ ہی نہ ہو. اور اب جب انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اب وہ بالکل دنیا کے لیے بالکل بھی ایکسائٹیڈ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھے یا ان کے ساتھ گھلے ملے. آئی ہوپ یہاں پر آپ شاعر کی انٹینشن کو سمجھ چکے ہیں. شاید دنیا کی ان نراشاؤں کو, ان سیڈنیس کو ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس سے انسان تھوڑا سیڈ ہو جاتا ہے اور نا امید سا ہو جاتا ہے, جسے یہ دنیا دنیا نہیں لگتی. بھائی باتیں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے, اور اسی چیز کو انہوں نے دکھایا ہے پوری طریقے سے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ